بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس میں ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حور و گلما اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو سب سے پہلے آپ کا رشتہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور نے جواب دیا کہ ابو بکر، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر اور دیگر جلیل القدر صحابی بھی حضرت سیدہ فاطمہ کا رشتہ لے کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، لیکن سب کو یہی جواب ملا کہ مجھے اس معاملے میں حکم الہی کا انتظار ہے۔ کچھ دن بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں مسجد میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر ڈال مقرر ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اپنی یہ ڈال لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے یہ ڈال 400 درہم سے 500 درہم میں فروخت کر دی۔ اب حضرت فاطمہ کی رخصتی سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ رخصتی 1 ماہ بعد ہوئی، کچھ میں ہے کہ 7.5 ماہ بعد رخصتی ہوئی، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ نکاح کے تقریباً 10 مہینے بعد حضرت سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل حضرت علی سے کہنے لگے، میرے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ پیغمبر اسلام کی لاڈلی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور اے علی، اب آپ کو چاہیے کہ ان کو اپنے گھر لے آئیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، مجھے یہ بات کرتے شرم آتی ہے۔ خیر، دونوں بھائی مل کر حضور سے رخصتی کی بات کرنے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت ام ایمن سے ہو گئی۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مردوں کی نسبت ان معاملوں میں عورتوں کی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو لے کر حضرت عائشہ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے۔ امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہم ایک اہم معاملے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ کاش اگر آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ ہوتی تو ان سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، جب ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، خدیجہ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا اور اپنے مال سے میرے دین و دنیا کے معاملات میں میری امداد کی۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ کی رخصتی چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ام ایمن کو علی کو بلانے کے لیے بھیج دو۔ حضرت ام ایمن جب نکلی اور حضرت علی کو اپنا منتظر پایا تو ان سے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہیں۔ حضرت
علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف ہی میں اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ آئیے دوستو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم اور پاک شادی کے صدقے سے جن لوگوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے اللہ پاک وہ دور فرما کر سب کو اچھا اور نیک شریک حیات عطا فرمائے، ہم گناہوں سے دور رہیں اور نیک عمال کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی آزمائش میں سرخرو فرما اور بروز قیامت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔